اب یہاں پر جو ہے سمجھنا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم نے اس دنیا کے اندر جو تمہاری زندگی ہے اس کو بہتر بنانے کا ارادہ کر لیا ہے، وزینتہا، اور اس کی جو زینت ہے، جس چیز کی وجہ سے یہ دنیا خوشنما نظر آتی ہے، کیا ہیں وہ چیزیں؟ لگژریز۔ تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ نوفی الیہم اعمالہم فیہا، کہ تمہارے جو اعمال ہوں گے ان کا نفع اسی دنیا میں دے دے گا۔ نوفی الیہم اعمالہم فیہا، اور پھر فرمایا کہ وہم فیہا لا یبخسون، اور تمہیں اتنا دے دے گا کہ تم کو خسارہ محسوس نہیں ہوگا۔ تو اب یہ کہانی ہو کیا گئی کہ تم ذاکر قلبی بن گئے، صحیح؟ ذاکر قلبی۔ اچھا، اب یہ بات ان کی تو ہے نہیں جن کی مقدر میں دنیا تھی، کیونکہ ان کے اعمال اچھے نہ بھی ہوں تب بھی دنیا ان کے مقدر میں ہے، وہ تو ملے گی ان کو۔ تو یہ دنیا دار کے لیے تو نہیں، یہ تو مومن کے لیے ہے، کیونکہ اچھے اعمال جو اللہ خریدے گا تو مومن کے خریدے گا۔ تو اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ من کانا یرید حیات الدنیا وزینتہا، کہ اگر تم نے اپنی اس دنیا کی زندگی کو بہتر بنانا، ٹو امپروو کوالٹی آف یور لائف ان دس ورلڈ اینڈ یو گو فار لگژریز آف دا ورلڈ، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ نوفی الیہم اعمالہم فیہا، کہ وہ جو تمہارے اعمال اچھے ہوں گے نا ان کا نفع تمہیں اس دنیا میں ہی دے دے گا۔ اب جب نفع اس دنیا میں مل جائے گا ان اعمال کا تو وہ اعمال تو بک گئے، تو آخرت میں تو تہی دامن خالی ہاتھ ہو جائیں گے۔ یہ آیت میں نے اس لیے پیش کی آپ لوگوں کے سامنے کہ آئے دن لوگ جو ہے شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ بھئی حالات صحیح نہیں ہیں، یہ ہو گیا ہے، دعا کر دیں۔ اب آپ اس قرآن کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے مجھ سے پوچھیں کہ میرا آپ کے حق میں دعا کرنا بہتر ہے یا خاموش رہنا بہتر ہے؟ کیوں بھائی؟ یہ تو ایسا ہو گیا کہ کوئی آدمی اپنے گھر کا سامان اٹھا کر کے بیچ دے ضرورت کا، تو بیچ کر پیسے تو آ گئے، اور اب پھر وہ رونا شروع کر دے کہ وہ میرا سامان چلا گیا، اب میں مشین کیسے لگاؤں گا، ابھی تو گاڑی بھی بک گئی، اب میں ادھر ادھر پیدل گھوم رہا ہوں۔ بھائی بیچ کے تم نے نفع لے لیا نا، نہ بیچتے؟ یہ ایک مثال ہے۔ تو جن لوگوں کا قلب اللہ کے ذکر سے منور ہو جائے، ذاکر قلبی بن جائیں، اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر جو ہے امتحانات آئیں، جو کہ آئیں گے، مشکلات آئیں گی، بغیر آزمائے اللہ نوازتا نہیں، اور بہترین طریقہ بھی یہی ہے، جب تک آزمایا نہ جائے بندہ اس کا کیا بھروسہ ہے۔ ویسے تو ہم ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم پہ ٹرسٹ کرو، لیکن ٹرسٹ کرنے سے پہلے ٹیسٹ بھی تو ہوگا نا آپ کا۔ بھئی آپ مجھ سے امید رکھ لیں، مجھے ٹرسٹ کرو اندھا دھند، آپ یہ بات اللہ کو بھی تو کہیں، اگر اللہ آپ پر ٹرسٹ کرے یا نہیں کرے۔ اگر اللہ آپ پہ ٹرسٹ کر لے تو میں بھی کر لوں گا۔ تو دنیا کا قاعدہ یہی ہے، اللہ کا بھی قاعدہ ہے کہ جب تک وہ آزمائے گا نہیں، امتحان میں نہیں ڈالے گا، اور پھر
دیکھ نہیں لے گا کہ تمہارا دل کہاں ہے، اس وقت تک تم کو وہ آگے نہیں بڑھائے گا۔ دنیا میں بھی یہ قاعدہ ہے، اسکول کالجز میں چلے جائیں تو امتحان ہوتا ہے، ایگزام ہوتے ہیں نا، اس میں جو پاس ہوتا ہے وہ آگے چلا جاتا ہے، نہیں ہوتا ہے تو وہیں رہ جاتا ہے۔ تو ذکر قلب چلنے کے بعد اگر تنگی محسوس ہو، رزق میں تنگی آ جائے، تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، خاموشی سے اس کو سہنا ہے، بولنا نہیں ہے کچھ۔ اکثر لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ابھی تو قلب جاری ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو ولی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ابھی تو قلب ہی جاری ہوا ہے نا، بس ولی سمجھنا شروع کر دیتے، بھائی یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے۔ پھر بزرگوں کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں کہ دیکھو جی انہوں نے یہ کر دیا تھا، انہوں نے وہ کر دیا تھا۔ ابھی تو تم داخل ہوئے ہو نا روحانیت میں، ذکر قلب کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے روحانیت کے اعتبار سے۔ تو اس مقام پر اگر تنگ دستی آئے، فائنینشیل کرائسس آتے ہیں، تو یہ نہ کہیں کہ دعا کریں، اور خود بھی اس کی آرزو نہ کریں کہ ہماری جو ہے دنیا کی یہ خواہش پوری ہو جائے، وہ ہو جائے، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہیں کہ آپ کے دل میں اللہ کا نام بھی چلا جائے اور دنیا کی خواہشات بھی چلی جائیں، اور وہ خواہشات اللہ تک پہنچ جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس ذکر قلب کے عوض تمہاری وہ خواہشات پوری کر دے، اور بس تم اسی میں خوش رہو کہ دیکھو جی اللہ کا کرم ہو گیا اور ذکر بند ہو گیا۔ یہ ایک اہم نقطہ تھا جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ اب سوالوں کی طرف جاتے ہیں۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے ذہن میں آتی ہے نا یہ بات کہ بھئی یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے۔ اب یہاں اللہ نے صاف صاف لکھ دیا ہے کہ اگر تم نے، اچھا یہ بات بڑی عجیب و غریب ہو جائے گی اب، نہیں اس کو اگر کوئی عام آدمی جو ہے نا دیکھ لے گا، نیو ایج مینٹیلٹی کا آدمی، اچھا بات تو یہ کہ عام لوگوں کی بھی سمجھ میں تو آتی کہاں ہے یہ، لیکن یہ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوز who intend to improve quality of their material life here and they go after the luxuries of the world, then Allah will give them reward of their good deeds within this world, and for the next world they are left with no good deeds. There you will appear empty-handed. That's really bad, isn't it? Because whatever you do here, your good deeds, it is for your eternal life. For example, you come here to England or America or Japan from India, Bangladesh, Pakistan to find a good job, good business, right? So that you can support your family back home. But what if you make money here and you spend all your money here? What will you send back home? Zilch. Zero.
And this is exactly what it is. You know, if you adopt spirituality, you do good deeds. By the same time, you have a lot of desires in your heart, and you want these desires to be fulfilled. Sometimes God will listen to your desires because now your heart is activated. Any thought passing through your heart will reach God, because God's remembrance in your heart is also reaching God. So any desires of this world and luxuries that will pass through your heart will reach God. What if God decides to give you the reward of these good deeds here, and all your good deeds are sort of sold, and you have gotten the reward against it? Then on the day of resurrection, you will be empty-handed. You will have nothing on the day of resurrection, on the day of judgment. So for a good, successful Sufi, you can, after adopting spirituality, work hard and adopt whatever lifestyle you want to adopt. But make sure the desires, extra bit of desires in the heart shouldn't stay there. Otherwise, God will replace them with a reward which will stay in this world only. And you will have nothing in the hereafter life as a reward. Ali Rizwan, God doesn't give anything free. How much did your mother pay to God when you were born? How much, bata, how much did your mother pay God? ایسا نہیں ہے بیٹے، اللہ سے بدگمان نہیں ہوتے ہیں. ایسا نہیں بولتے ہیں کہ اللہ کچھ فری نہیں دیتا ہے. سب کچھ تو فری دیا ہے اللہ نے. ہاں، جو چیزیں فری نہیں ہیں وہ ہے ایمان، وہ ہے محبت، عشق. ان چیزوں کے لیے آپ کو جو ہے محنت کرنا پڑے گی. باقی چیزیں تو فری ہیں، جہنم بھی فری ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے کہ نہیں؟ رضوان بیٹے، سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ ریڈ لائٹ. پھر سفرنگ آئے تو کیا ہم دعا بھی نہ کریں کہ یہ سفرنگ ختم ہو جا؟ نہیں، سفرنگ اور ہے بیٹے. سفرنگ آتی ہے تو اس کے لیے تو دعا کریں نا. میں تو لگژریز کی بات کر رہا ہوں، حیات الدنیا. سفرنگز کی بات تو نہیں کی ہے نا. اگر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو اس کے لیے آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ مصیبت دور ہو جائے. ہمارا موضوع یہاں مصیبت کا تو نہیں ہے نا. ہم تو یہاں پر بات کر رہے ہیں حیات الدنیا اور اس کی زینت، ڈیزائرز کی بات ہو رہی ہے بیٹے. سفرنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے. سفرنگ میں تو ہم کو اللہ سے دعا کرنی ہے کہ بھئی ہماری سفرنگ دور ہو جائے. اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. What should we do when our lower self desires for the luxuries? This also rule apply when we say Ya Gohar al-Madad. No. No.
It means that you have adopted spirituality and now you understand your destiny is God's love and God. Okay? So you understand what are you supposed to do. You have to work hard in the path of love. But on one hand, you have God as your destiny in your heart, but at the same time, you also have a lot of desires in your heart. Basic necessities of life are not desires. If you want to eat food, this is not a desire, this is a necessity. You want to put on good clothes, this is not a desire. Okay? This is not a desire. This is necessity. If you want to use a toilet, this is not a desire. You need to use a toilet because you need to. Food, home, means of travel, your car or a bike, these are not desires. These are basic necessities of life. Desire is something extraordinary, which is, necessities plus. So remove this plus, confined to necessities of life. Okay? ڈیکسٹر ادو، مجھے آپ کے جیسا بننا ہے. میرے جیسا؟ مجھ میں ایسی کیا خوبی ہے جو آپ میرے جیسا بننا چاہتے ہیں؟ There is nothing special about me, my friend. Why do you want to be like me? Sana Khalid, can we ask God or Murshid to turn our carnal self mutmainna when no worldly desire is left? Yeah, but you won't just get it by asking God or Murshid. You have to work hard for it. Yes, you do not purify your lower self by making prayers to God. There is a way which has been prescribed by God. Dua alone will not help. Dawa is also needed. دعا کے ساتھ دوا بھی کرنی پڑے گی. چلو بھائی، نفس کو پاک کرنے کے لیے صرف دعا کر لیں اور نفس پاک ہو جائے گا، تو نہانے کے لیے بھی کر لیں. کیوں؟ نہانے کے لیے بھی دعا کر لیں، اللہ مجھے نہلا دے. حالانکہ یہ دعا مرنے کے بعد قبول ہوگی. پوچھو کیسے؟ پھر کوئی بندہ نہلائے گا آپ کو.